وعلى آله خذ الصدق والصفاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن وفي سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء کے بعد معزز سامعین اکرام، طلباء اسلام، بزرگان دین، السلام علیکم. اللہ رب العالمین جل شانہ دی بارگاہ بے پناہ کے اندر عاجزانہ دعا ہے اللہ جل شانہ مسلک اہل سنت کے ہمیشہ قائم و دائم رہن دی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مرد وقت بھی سب دا خاتمہ فرمائے. سامعین اکرام، اج دے جمعہ مبارک کے اندر جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے
چشتیاں دے پیشوا جنہاں نو سلطان الہند دا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمایا۔ 90 لاکھ تو زیادہ جنہاں دے ہاتھ دے ہوتے غیر مذہب لوگاں نے اسلام قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آل نبی اولاد علی حضرت سیدی و مرشدی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج دے جمعے دا موضوع آپ سرکار دی سیرت مبارکہ، آپ سرکار دی روحانی فیوزات و حرکات جڑے کہ اللہ نے آپ نو عطا فرمائی۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ دی اولاد نے اور نسبی طور پہ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرید خاص میں اور حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر دے مرید بھی نے اور دینی طور پہ برادر بھی نے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرس مبارک بھی کیونکہ رجب شریف کے اندر ہے، لہذا اس مہینے دی نسبت دے نال ہر موضوع نو چلان دی کوشش ہے۔ اسی مہینے دے اندر ہی مولا علی المرتضیٰ دا بیان ہویا اور اسی مہینے دے اندر ہی اللہ نے اپنے محبوب نو عرش معلیٰ تے بھی بلایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس مہینے دی نسبت دے نال آپ دا عرس مبارک ہے۔ غالباً اسی مہینے دی 11 تاریخ آ رہی انگریزی دی 26 رجب اور رات 27 دی معراج شریف دا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم و شان معجزہ اپنے محبوب نے ثابت فرمایا ہے کہ جس مہینے دے اندر اللہ نے بڑیاں بڑیاں شانہ محبوب دو عالم عطا فرمائی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ جس دور دے اندر آپ نے آنکھ مبارک کھولی ہے، اس دور دے اندر ہر طرف کفر دا دورہ سی، ہندو ظالم ترین قوماں ہر طرف مسلط سن اور تتاری جڑے لوگ سن تتاری ہلاکو خان دے یہ لشکر دے سن، انہاں دا بھی فتنہ سی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک وقت دے اندر
تین کفر دیاں وڈیاں طاقتاں دے نال ٹکر لئی ایک وقت دے اندر تین کفر دیاں وڈیاں طاقتاں دے نال ٹکر لئی ایک فتنہ تتاری ہلاکو خان اودا پھیلایا آیا فتنہ دوسرا ہندوؤں دا فتنہ اور تیسرا مغل بادشاہاں دے ظلم دے بڑے بڑے جڑے پہاڑ سن انہاں دا فتنہ اللہ دا کلا ولی انہاں تیناں دے نال ٹکرایا سبحان اللہ صاحب میرے کتاب سامنے آ سیر الاولیاء یہ چشتی بزرگاں دے حالات کے کتاب ہے اس تو بعد ہے اقتباس الانوار یہ بھی چشتی بزرگاں دے اور تیسری ہے کتاب ہے اللہ کے ولی خان آصف بن لکھن اللہ عالم ہے انہیں سیر الاولیاء جو اور مختلف کتاباں جو یہ ذخیرہ جمع فرمایا اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار دے پورے حالات بیان فرمائی اور اگر کوئی روایت ٹھیک نہیں سی نا وہ بھی نال میں وضاحت کی تھی انہاں تیناں کتاباں دا ماخذ چشتی بزرگاں دے حالات تے جڑے لکھے نے وہ جناب دے سامنے پیش کر لگا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت جوانی دے اندر آئے نا تے والدہ آپ دی بچپن دیاں کچھ چہرے دی روحانیات بھی انج دیکھ دیاں سن کہ جڑیاں ظاہر کر دیاں سن کہ اے اللہ دا ولی مشرق اور مغرب تک رسول اللہ دے دین نو جڑا ہے وہ اجاگر فرمائے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار ورثے دے اندر آپ نو والد والوں ایک باغ ملیا باغ جدی آپ حفاظت اور رکھوالی کردے سن بس اللہ نے کام کچھ اور لینا سی وراثت جو پمیں جو مرضی ملیا ایک دن باغ نو پانی پہ دے دے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار پانی دیندیاں دیندے نا ابراہیم کلندر کون؟ ابراہیم کلندر انہاں نو بھی اللہ نے کلندری دا منصب عطا فرمایا جویں ساڈے جی روایت ہے اساں کہندے جی دنیا دے 2.5 کلندری کی کہنے ہیں حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے ایسی گل ہے ہی کوئی نہیں یہ سارا میں کذب ہے ایمیں بناوٹی گلاں لوگوں نے بنائی ہے جائے ادھا بھی کدی کلندر ہویا گا جی خواجہ رابعہ بصری نو ادھی کلندری سی اور میں کہ چلیا رابعہ بصری دا مقام ہے لال شباز کلندر کے 100 بھی جمع کر لوے نا تے رابعہ بصری دے پیر نہ لگن والی خاک دے برابر بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ رابعہ بصری وہ ہے جنہیں امام حسن بصری نے کیا امام حسن بصری وہ ہے جنہیں مولا علی نے کیا حضور نے فرمایا افضل ترین بندہ ہوئے جنہیں مینوں ویکھن والے نے ویکھیا ہو سبحان اللہ حضرت رابعہ بصری وہ نے وقت دے بڑے بڑے کلندر کٹھے کر لو آپ دے غوث پاک جیسے لکھا کٹھے کر لو نا حضرت رابعہ بصری دے جسم نہ لگن والی چنی دے بھی برابر نہیں ہو سکتے یہ رابعہ بصری دا مقام ایک اپنا ہے پھر کدی انہاں تے گل کرانگے ابراہیم مجذوب کلندر اس باغ چاہے جس باغ دے اندر پانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہ دیندے سن اپنے درختاں لگے سن درختاں دے اوتے انگور کی لگے سن انگور پہ لگے سن انہوں آئے تھے غیب جو مدد دے انسان پانی دیندیاں چیزوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے قریب وہ ابراہیم کلندر جو آ کے بیٹھ کے نا تے کلندر دا ایک حلیہ اپنے حلیہ ہوتا ہے اساں کلندر انہوں بھی کہنے ہیں آپ پنجابی دے اندر وہ جڑا ڈھول نو بجان والا وہ تماشا کرنے والا نہیں ہوتا انہوں کہندے نے پنجابی جی کلندر نو کلندر کہندے کیوں نہیں مشہور ہے کہ سچی لال شہباز کلندر علیہ رحمہ لنگن دے سن ایک جگہ تو ایک بندہ نا باندر دا تماشا پہ کرتا سی انہوں کہندے نے اصل کلندر پنجابی دے اندر کہ وہ تماشا پہ کرتا سی
کہ لال شہباز قلندر نے فرمایا بھی کی پہ کرنا ہے؟ انہیں کہا جی میں باندر کا تماشا پہ کرنا ہے۔ فرمایا بھی یہ تیرا تماشا تھوڑا جنہ ہے۔ لال شہباز قلندر نگاہ ماری نہ جنوں اور 14 طبق تک انہوں لے گئے، کئی جگہ تے گیا، زندگی گزار کے واپس آیا۔ وہ بڑا طویل واقعہ ہے، 7 سال ہوتے انہیں گزار کے اولاد ہوئی، پھر آپ نے کھچیا تے واپس لے آئے۔ انہیں کیا حضرت میں کتے ساں؟ فرمایا تیرا تماشا اے سی، ساڑھا ذرا بیکھنا کتنا لمبا دن کر کے ہوا۔ فرمایا تیرا اے سی، ساڑھا بیک کتنا لمبا ہے۔ تے ابراہیم مجروب قلندر پہ بیٹھے سن تے انگورہ نو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار نہ پانی دیندے پہ سن۔ حالی کوئی ولایت نہیں سی، کچھ بھی نہیں سی، صرف فقط دین مصطفیٰ سینے دے اندر ہے سی، ظاہری علم حاصل فرمایا سی، لیکن باطن حالی روشن نہیں سی۔ ابراہیم مجروب قلندر سرکار نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو عرض کی تھی، فرمایا بھی اپنا پتر اگر تو کمیں کہ تیرے 2-4 انگور نہ سا کھا لیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار نے عرض کی تھی حضور اجازت ہے۔ ویکھیا بھی کوئی درویش ہے اللہ دا ولی تے ولیاں نہ پہلے خواجہ صاحب نے بڑا پیار سی، فرمایا بھی کھا لو۔ بس ابراہیم مجروب قلندر سرکار نے آپ نے جو اتارے نے نا انگور، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار نے انگور تناول فرمائے لے، ایک انگور تھلے ڈگ گیا تے ابراہیم مجروب قلندر سرکار نے وہ انگور نام اپنے منہ نہ لا کے نا ادھا توڑ کے تے فرمایا بھی پتر ادھا تو کھا لے، یہ تیرے نصیبان سی۔ اس وقت کہتے ہیں بزرگ کو چیز دینا تو انہوں جھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس جھوٹے چ کوئی برکت ہوتی ہے۔ کوئی ولی چیز دے نا تو اس جھوٹے چ بھی اللہ نے برکت رکھی ہوتی ہے۔ تو وہ ابراہیم مجروب قلندر نے فرمایا بھی خواجہ نے فرمایا اے انگور کھا لے۔ بس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار نے جنہوں ادھا انگور منہ نہ لگا تناول فرمایا ہے نا کہ بس کھاندے گئے نہیں کہ کھلوتے زمین تے پیسان تے ویکھ دے لوہے محفوظ نو دے کھلوتے زمین تے پیسان تے ویکھ دے لوہے محفوظ نو پیسان اوتھے جڑا پانی والا ہاتھ چ لوٹا سی نا جہاں دیندے پیسن پودیاں نو پانی اوتھے ہی چھڈیا۔ وہ ابراہیم مجروب قلندر ٹرن لگے نا تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار نے جو پلہ پھڑ لیا، عرض کی تھی حضرت ہن لا کے مینوں کدھر چلے مینوں لا کے عشق دی رمز کہ ہون کدھر چلے؟ فرمایا بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا پتر اساں تے تینوں انگور کھلایا ہے۔ عرض کیتی حضور جڑا انگور تساں کھوالتا ہے نا اس انگور چ بھی اللہ نے سارا کچھ رکھیا پیا سی، ورنہ پہلے بھی توڑ کے کھاندا ہی سا میں، لیکن جڑا تساں کھوایا ہے نا ہن او دے چ گل ہو رہی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو سینے نہ لایا، سینے نہ لا کے تے فرمایا معین الدین جا پھر اساں تینوں نواز لیا تے تیری جڑی اندر دی مزید طلب ہے نا وہ اسی پوری نہیں کر سکتے، اس طرح کر جا فلاں جگہ تے چلا جا تے ہندوستان دے علاقے دے فلاں شہر دے اندر عثمان ہرونی نامی ایک اللہ دا ولی بیٹھا ہے، وہ دے جا کے بارگاہ جھک جا، کوئی تیرا اندر تے باہر صاف فرما چھوڑا، کوئی تیرا اندر تے باہر صاف فرما۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری باہر چھڑیا، سب کو چھڑیا، جدو نکلے لگے نا باہر کہ آپ دے علاقے دے لوگ جنہیں چودھری سن، جنہیں بڑے بڑے زمیندار سن، انہاں کیا پتر کوئی اینی دولت چھڑ کے اینا باغ چھڑ کے کتنے ٹور چلے تینوں پتہ نہیں کھاویں گا کتوں پینے گا کتوں، یہ ساری روزی اگر چھڑ دے گا کہ 10 پھر مزید زندگی کتوں گزارے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا اے دولت نو تساں میں درس دے نا جڑی ہون اللہ نے دولت اگاں عطا فرمانی ہے نا اس دولت ورگی دولت کوئی ہونی ہی نہیں۔ فرمایا روزی دینی کنے اللہ دی رات نے تھے، فرمایا ہون جڑی روزی اندر جیسا لینی ہے نا جو دیکھی تساں اس روزی نے درس دے ہو، اللہ نے شان ایسی عطا فرمانی ہے، پورا ہندوستان میری آستانے دی روزی کھا کھا کے رجدا رہے گا، پورا ہندوستان میرے آستانے دی روزی کھا کے کی ہوئے گا رجدا رہے گا۔ اتنے ہی میرے پیر باہو نے ایک اشارہ فرمایا، آقا سبحان اللہ سلطان فرما دے رہتا
تسا بڑا بڑا عرصہ میرے کو گزاریا ہے بڑا بڑا زندگی دا وقت گزاریا ہے لیکن آج اس آستانے تے ہندوستان دا شیر لگا ہوندا ہے کون آ رہا جس آستانے تے ہندوستان دا شیر تسا وقت آپ نے گزارے لیکن اونے وقت اپنا آج ہندوستان دا شیر پہ لگاؤں خواجہ عثمان اور انہی کو گئے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری سرکار بیعت لئی عرض کی تھی یہ فرما دے رہے کہ خواجہ عثمان اور انہی نے فرمایا کہ معین الدین میں تے ایک عاجز کیا بندہ ہوں وقت گزار میرے کو اگر کوئی کرامت تینوں میری نظر آئے تو پھر تو منو پیر مان لگ جی نہ نظر آئے تو پھر میں گناہگار ہاں کہ ہور چلا دے خواجہ معین الدین چشتی میری سرکار ہوتے وقت گزاریا عرصہ گزرتا گیا لیکن خواجہ عثمان ہرونی جان بوجھ کی کوئی کرامت نہ بخائی جان بوجھ کی کوئی پابند شریعت سان لیکن جان بوجھ کی کوئی کرامت نہ دیکھنا چاہتے سن جیڑا آیا ہے ایک پکا کے ڈائن دو کرامت میں ایک مرید ہوتا یا اونج ہوتا ہے خواجہ عثمان ہرونی سرکار نے کوئی کرامت نہ دکھائی حتیٰ کہ دوروں دوروں لوگ آمن کہ خواجہ عثمان ہرونی نے بول جاؤں کہ خواجہ معین الدین چشتی میری سرکار نے کئی دن گزارے عرصہ گزاریا لیکن کرامت کوئی نہ دیکھی ایک دن خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا بھئی معین الدین احساس کوئی کرامت دیکھی عرض کی تھی حضور نے فرمایا پھر جا ساڈے کو کی لینا ہے ساڈے کو کچھ نہیں کہ سفر کرتے پیسن مکہ شریف دا کیڑا سفر پہ کرتے سن حرم شریف دا سفر پہ کرتے سن کہ گزرتے پیسن کعبۃ اللہ دی سرزمین دے کولو خواجہ عثمان ہرونی فرمایا خواجہ معین الدین جا میرے کو کی ہے کہ عرض کی تھی حضور کرامت ویکھا یا نہ ویکھا مینوں جس نے کیا سی نا سارا کچھ تواڈے کول ہی میں ہوں نہیں جاندا جدوں ویکھیا نا اندروں پکا ہے کیونکہ چیک پہ کرتے سن ویکھتے سن اندروں کتا پکا ہے ویکھیا کہ مرید اندروں پکا ہے تو فرمایا معین الدین آیا پھر ذرا کعبۃ اللہ دے کول جا کے نماز ہی پڑھ لیے مقام ابراہیم کی کریے کعبۃ اللہ دے کول جا کے جدوں کعبۃ اللہ دے قریب گئے نے خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جنہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار نو جنہ نے نواز راسی جنہوں اللہ دے گھر دے قریب گئے نے خواجہ عثمان ہرونی سرکار مقام ابراہیم دے جنہوں دو نفل ادا فرمائے نے نفل ادا فرماون تو بعد خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا معین الدین اساں تینوں ویکھدے پے ساں کہ اندروں کتاب پکا ہے اساں کئی عرصہ گزار دیتا تیرے نال لیکن ساری کوئی کرامت اساں ظاہر فرمائی نہیں اودے باوجود اساں جان گئے کہ اندروں تیرا برتن پیر لئی صاف ہے اندروں برتن پیر لئی کی ہے جو مرید اندروں پانڈا ہی ویلا ہو گئی مرید ہر میرے شاکی کی پی جاوے میرا پیر سے آوی کرتا ہے میرا پیر سے آوی غلط کام کرتا ہے آوی کرتا ہے میں تو دیکھیا ہی کچھ نہیں میں تو کیتا ہی کچھ نہیں تو پھر مرید رو ملنا کی اندروں صاف ہونا چاہیے ہے اس تو بعد کچھ ملتا ہے خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا بھی معین الدین بڑا عرصہ گزاریا اساں میں کیا تو اندروں صاف ہے کہ عام نفل ادا کر لے عرض کی حضور کر لے فرمایا آج ذرا کعبۃ اللہ دے کول کھلو کے کوئی دو چار دعاواں مانگ رہی ہو سکتا ساڑیاں قبول ہو جائیں کی کریے دو چار دعاواں مانگ رہے کی بڑا سونا عرصہ والے خدا انہاں دعاواں نو قبول فرما لے خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہرونی سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا ہاتھ پکڑیا لے ہاتھ پکڑ کے کعبۃ اللہ دی طرف چلے گئے جس جگہ تے حجر اسود نصب ہے خواجہ عثمان ہرونی سرکار نے کعبۃ اللہ دے قریب پہنچ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار دا ہاتھ پکڑیا لے ہاتھ پر کے عرش مولا دی طرف دعا کی تھی عرض کی تھی
مل ہے ہن اس آستانے تے چل رہے ہیں پیدل چلے کی ہویا مکے تو مدینے دا کڈا سفر اچھا گڈی دے ٹولے سا تے پوری دیہاڑی لگ گئی شام پہ گئی رات پھر جا کے پہنچا پیدل چلے تے چلدے نا روضہ رسول پہ آئی اج کتنی ادھروں تے حاضری قبول ہو گئی ہن ادھروں ہی کرا لئی جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ پاک تے حاضر ہوئے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار دے نال خواجہ عثمان حرونی سرکار نے میرے آقا دے روضے پاک تے جدوں حاضری دتی ہے حضور سید الانبیاء دی بارگاہ جدوں سلام کیتا ہے تو روزے جو میرے مصطفیٰ نے سلام دا جواب دیتا ہے کمری والے سرکار نے سلام دا جواب دیتا ہے سجنا خواجہ عثمان حرونی نے حضور کی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال نبی حضور معین الدین لے کے آیا کچھ تحفہ عطا فرما دے کچھ اپنا معجزہ عطا فرما دے کچھ اپنی روحانی کیفیت معین الدین عطا فرما دے میرے آقا دے روزے جو آواز آئی میرے نبی نے فرمایا اے عثمان حرونی اسا معین الدین تسا تحفہ منگنے پیش ہو کہ معین الدین تحفہ دے چھوڑو اسا پورا ہندوستان ہی تحفے چاہتا فرما دے تسا تحفہ منگنے آئے ہو نبی تحفہ دے میں چھوٹا جنہ دے نہیں نہ دے فرمایا اسا پورا ہندوستان تحفے دیتا اساں عطا فرمایا خواجہ عثمان حرونی جدوں ایک ہون منظوری ہوئی نا تو خواجہ معین الدین نے فرمایا ہن پتر تو جا ہن جو لینا سنا مل گیا ہے جتھے حضور نے کیا نا ٹھہر جا اس جگہ تے جا کے ہن اپنا ڈیرا لا اس جگہ تے کی کر جا کے ڈیرا لا لے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار ایتھوں چلے نے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر منظوری ہو گئی لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے لاہور آئے لاہور جی ایک بار